کہ 70 لوگوں کو نیک و پرہیزگار لوگوں کو طور پر لے کر آؤ. آپ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد طور پر لے آئے. جب طور پر پہنچے، کیونکہ کفر میں مبتلا لوگ تھے، انبیاء کی تعلیمات اتنی زیادہ انہوں نے قبول نہیں کی تھیں. جب طور پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، ہم تیرے رب پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم خود ان کو دیکھ نہ لیں، اس کو دیکھ نہ لیں. ایک بڑا ایسا یہ سوال تھا، ایسا انداز تھا، قرآن نے بھی بیان کیا. انہوں نے کہا ہم تمہارے رب پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم تمہارے رب کو دیکھ نہ لیں. گستاخانہ لہجہ تھا ایک نبی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء بہت پسند ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت 70 کے 70 کو ہلاک فرما دیا، ہلاک فرما دیا. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 157 میں اندر اس کا ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اللہ سے یہ سوال فرمایا، کلام فرمایا اور کہا، یا اللہ یہ تو 70 کے 70 مر گئے، اگر میں ان کو اس حالت میں گیا یہ لوگ مر گئے تو میری قوم بڑی ظالم ہے، وہ مجھ پر الزام لگا دے گی کہ میں نے ہی ان کو مارا ہے. مولا تو اس کو زندہ فرما دے اور مجھ پر تو رحم کر، تو میری قوم پر بھی رحم کر. یہ خلاصہ ہے آیت نمبر 156 157 کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ اعراف. مجھ پر رحم کر. تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 رحموں کی تعریف فرمائی وہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے غلط ہو تو میری تصحیح فرمائیے گا. پہلی انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تو مجھ سے رحم و کرم کی بات کر رہا ہے، میری تو رحمت عام ہے، میری تو رحمت عام ہے. کیسے عام ہے؟ میں رزق ہر ایک کو دیتا ہوں، اپنے فرمان والے اپنے ایمان لانے والوں کو بھی دیتا ہوں، اپنے نافرمان کو بھی دیتا ہوں. سورج کی روشنی اپنے فرمان کے والے فرمان برداری کرنے والوں کو بھی دیتا ہوں، نافرمان کو بھی دیتا ہوں. روزی ہر ایک کو دیتا ہوں، پانی ہر ایک کو دیتا ہوں، سانس ہر ایک کی چلاتا ہوں. میری تو رحمت عامہ ہے، ہر ایک کے لیے ہے. پھر دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری ایک رحمت خاصہ ہے. رحمت خاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان مومنین کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر رحمت خاصہ میری ہے جو مجھ سے میرے پر ایمان لاتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ متقی لوگوں کے لیے جو کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں. پھر رحمت خاصہ ان کے لیے ہے. اے کلیم اللہ، رحمت عامہ تو میں نے تیرے ہر ایک قوم کو دی ہوئی ہے، اور خاص تیرے ان متقی لوگوں کے لیے ہوگی جو کچھ ایمان لاتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا میلاد شروع کر دیا. میرے نبی کا میلاد. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میری ایک رحمت ہے جو خاص اس کے لیے ہے، نبی آخر الزمان کے اوپر ہے، اس کی امت کے لیے ہے جو آخر میں تشریف لائے گی. یہ رحمت خاص الخاص ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ میری محمد عربی کی امت کے لیے میں نے مخصوص کر دی ہے. اللہ اکبر. طور پہ ابھی آپ مبعوث نہیں ہوئے، ہمارا وجود عالم ارواح میں ہے، ابھی نہیں آئے، اور ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا ذکر میلاد فرما رہا ہے وہاں پہ. اللہ اکبر. یہ بڑی خاص محفل ہیں، ان کو عام نہ سمجھنا. بخاری شریف کی کئی احادیث کا نچوڑ ہے. وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں سے چرا کرو، فائدے حاصل کیا کرو جنت کے باغوں سے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا جنت کے جو ہیں باغ، ہم کہاں سے جنت میں جائیں گے تو جنت کے باغ دیکھیں گے؟ نہیں. بولنا یہ اللہ کے ذکر کی محافلیں ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اسے فائدے حاصل کر لیا کرو. تو یہ محافلیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کوئی یہ عام محافل نہیں سمجھ لینا ان کو. یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں یا 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں یا ہزاروں لوگ ہیں. یہ رحمت خاصہ ہے، جن کو حصہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے عطا فرما دیتا ہے. جو بیٹھے ہیں اور چلا آگے بیٹھیں گے، وہ آگے نیت کر لیں گے ہمیں بیٹھے نہیں ہیں. پھر کوئی عذر ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن کم سے کم نیت کر تو ثواب مل ہی جائے گا نا. اور ایک بات اور بتا دوں اس محفل کے بارے میں.
حضرت امیر معاویہ سے روایت آتی، مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام حلقہ کرے ہوئے بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ تم جلسہ کیے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکم، صحابہ کہتے ہیں جلستم ندعو اللہ ونحمدہ، فرمایا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، نحمدہ ہم اس پر ہم کر رہے ہیں، کس پہ ہم کر رہے ہیں؟ علی اہدانا فی الدین، ہمیں دین کی طرف جو ہدایت عطا فرمائی، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اس وجہ سے کہ آپ کو ہمارے درمیان تشریف فرما کر ہمارے لیے دین کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اب اس وجہ سے بیٹھے یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ سلم نے فرمایا قسم کھاؤ تم یہی سے نہیں جمع ہو، اسی وجہ اسی بات پہ تم لوگ جمع ہو، قسم کھاؤ۔ سلم کے صحابہ ہیں، سلم کی بات اور ان کے لیے اور ان کی صحابہ کی بات ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط بات کرے یا جھوٹ بولے سلم کے سامنے میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے پھر بھی قسم کھاؤ کہ تم اسی وجہ سے جمع ہوئے تھے، بولے واللہ ہم اسی وجہ سے جمع ہوئے تھے، بولے پھر خود اس کی تصریح فرمائی اور فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے تم لوگوں سے نہیں پوچھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پوچھا، صرف اس وجہ سے میں نے یہ بات کو تاکید کی کہ میں نے کنفرم کیا، کیوں ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے محبوب جائیے باہر نظارہ کیجئے، اپنے صحابہ کا نظارہ کیجئے، وہ کیسی عظیم مجلس ہے، اس عظیم مجلس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں کر رہا ہے، کیا بات ہے، فرشتوں میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ محفل عام نہیں ہے، عام نہیں سمجھ لینا ان محفل کو، تو بڑی خاص ہیں۔ یہ موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہماری بزم کے تحت، ہماری ساتھیوں کے تحت یہ ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لوگوں کو وسیلہ بنا دیا ہم سب کو جمع ہونے کا، اس طرح کی اللہ کی اس محفل جس پہ اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں۔ اللہ اب دیکھیں الحمدللہ یہ 12 روزہ ہمارے اختر بھائی اور تنویر بھائی اور دوسرے ساتھی ہیں پورا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اس کو، 12 روز انشاءاللہ 12 دن انشاءاللہ ہوگی پوری۔ کل کی جو محفل ہے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آصف بھائی A199 سامنے بالکل سامنے A199 میں منعقد ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو تیسری ہماری محفل ہے وہ مسجد قباء کے اندر بعد نماز عشاء اسی ٹائم فریم کے اندر انشاءاللہ ہماری منعقد ہوگی۔ اس کے بعد جو حضرات چاہتے ہیں کہ یہ عظیم المرتبہ محفل جس کا تذکرہ اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے اس کی ابھی ہو جائے گی۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، کوئی یہ سمجھے کہ مجھے انتظام کرنا ہے تو میں محفل کروں گا تو مجھے اتنا کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، اتنے لوگوں کا انتظام کرنا پڑے گا، نہیں، ہماری بزم کی طرف سے ایسی کوئی وہ قید نہیں ہے۔ آپ بلائیں، یہ ساؤنڈ سسٹم بھی خود آئے گا، پڑھنے والے بیان کرنے والے بھی خود آئیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے اور چلے جائیں گے۔ وہ آپ کے اوپر ہے اگر کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بزم کی طرف سے کوئی نہیں، ہمارا تو چاہتے ہیں ہر گھر میں ایک نہیں، روزانہ ایک نہیں 12 محفلیں ہو جائیں، ہر عاشق رسول کی تمنا پوری ہو جائے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کا ذکر ہو جائے اس مبارک مہینے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، ہماری تمام ساتھیوں کی کاوشوں کو قبول منظور فرمائے، اور تمام حضرات بہت اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ آتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری امید اللہ سے بڑی امید ہے کہ کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی آمد کے صدقے۔ جیسے جب نبی کی آمد ہوئی تھی اللہ نے بیٹے پیدا فرمائے تھے، جب سبزہ کیا تھا خوشحالی ختم کر دی تھی، روشنی ہو گئی تھی، تو اس کی برکتیں یقیناً، اور حضرت نے بھی ذکر کیا صوبیہ والا واقعہ، اس کافرہ کو، اس ابو لہب کو، کافر کو آسانی ہو جاتی ہے جب ہم اس کی خوشی منائیں گے۔ اور وہ روایت بھی میں جوزی نے لکھی تھی نا کہ سلم کو حضرت ابن عبداللہ کو خواب میں دیکھتے ہیں، سلم کو دیکھتے ہیں سلم کہیں جا رہے ہیں، آپ حضرت ابن عبداللہ پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں رسول اللہ نے پوچھا کہ میں فلاں کے گھر پہ جا رہا ہوں، تو ابن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم بڑا وہ بھی ہوئے کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، سلم کا ادب ہے، لیکن اس نے کہا کہ تھوڑی ناراضگی کا دھیان کیا ہے تم نے، کیسے کیوں پوچھا، پھر جواب دیتے ہیں
کہ فلاں فلاں شخص ہے نا وہ میری میلاد مناتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے میں اس کو گھر جا رہا ہوں کہ رحمت عطا کرنے۔ تو یہ بڑی رحمت والدین ہے، بڑی جو اتنا کیپچر کر سکتے ہیں، جتنا اپنے اندر سمو سکتے ہیں نا یہ دن۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا ربیع النور شریف ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، ہماری اگلی سانسوں کو نہیں پتہ، کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور جو آج کل کے جو حالات ہے کچھ نہیں پتہ کیا آگے کیا سچویشن ہو۔ جو موقع مل گیا ہے اس کو اللہ کی رحمت جانتے ہوئے اس کو اویل کرنے، اللہ تعالیٰ میں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔